السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 18، سورہ بقرہ حصہ نمبر 18، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 21 و 22۔ ناظرین، لگاتار یہ چوتھا حصہ بن رہا ہے تیسرے رکوع کا، آیت نمبر 21 اور 22 کا۔ تو اس حصے کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک بار پھر ان آیتوں کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے سب کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ مفسرین کے اقوال۔ ایک بات پہلے سمجھ لے کہ ہمارا دین حق ہے، مبارک ہے، اور دین توحید ہے، اور توحید کی ضد شرک ہے۔ ایک بات پہلے سمجھ لے کہ ہمارا دین حق ہے، مبارک ہے، اور دین توحید ہے، اور توحید کی ضد شرک ہے۔ اگر سوچیں گے، سمجھیں گے، تدبر کریں گے تو عجیب حقیقت سامنے آئے گی کہ نیکی، اچھائی، خیر، ہدایت کی کوئی بھی صورت ہو، وہ چاہے ندویہ ہو، خیال کی ہو، عقیدے کی ہو، وہ سب توحید کے شجر طیبہ ہی کی برگ و بار یعنی درخت کے پھل پتے ہیں۔ اسی شجر طیبہ کی شاخیں ہے، اسی کی پھول ہے، اسی کے پتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر سوچیں گے، سمجھیں گے، تدبر کریں گے تو برائی، شر اور گناہ اور گمراہی، یہ چاہے عقیدے کی ہو اور یا نظریے کی ہو یا خیال کی ہو، اور چاہے عمل کی ہو اور چاہے اخلاق کی ہو، ان سب کی جڑیں شرک سے ملتی ہے۔ یہ شرک کی شجر خبیثہ کی شاخیں ہے، یہ شرک کی شجر خبیثہ کی شاخیں ہے۔ ایک اور عظیم حقیقت پہلے سے ہمیں جان لینا چاہیے، ایک اور عظیم حقیقت ہے، اسے بھی ہمیں پہلے سے جان لینا چاہیے کہ یہ شرک ہر دور میں نیا بھیس اور نیا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے، اور اس کو پہچاننے کے لیے اور اس کو جاننے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے بڑی حقیقت بین نگاہ کی ضرورت ہے، بڑی باریک بین نگاہ کی ضرورت ہے، دقیق نگاہ کی ضرورت ہے، گہری نگاہ کی ضرورت ہے، جو ظاہری پردوں کو چیر کر حقیقت تک پہنچ جائے، جو ظاہری پردوں کو چیر کر حقیقت تک پہنچ جائے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے اپنے دور شرک کو سمجھ کر، پہچان کر، جان کر ان کے اس دور کے شرک کے خلاف جو فتوے دیے، جو مذمت کی، ان اسلاف، ان بزرگوں کے بعد میں آنے والے ان فتووں کے مطابق، ان مذمتوں کے مطابق، ان بزرگوں کے دور کے شرک سے تو اجتناب کرتے ہیں، لیکن جو خود ان کے موجودہ دور کا شرک ہوتا ہے اس کی انہیں پہچان ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اپنی ذات کو انتہائی موحد سمجھنے کے باوجود وہ لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اس شرک کا احساس ہی نہیں ہوتا، ادراک ہی نہیں ہوتا، شعور ہی حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ان تمام شرک کو پہچاننے کے لیے باریک بین ہونا ہوگا، دقیق نظر، باریک نظر ہونا ہوگا۔ اسی لیے شرک سے بچنے کے ساتھ ساتھ
ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے دور کا اصل شرک کیا ہے، ورنہ ہوگا وہی کہ گزشتہ ادوار کے علماء نے جن شرکوں کی نفی کی تردید کی ہے ان سے تو بچ گئے، لیکن اپنے دور کے شرک میں ظاہری طور پر نمایاں طور پر ملوث ہو گئے۔ اس لیے شرک کے اقسام ہیں، ان تمام شرک کے مختلف اقسام کو جاننے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ شرک کے مختلف اقسام ہیں، ان میں سب سے پہلے شرک فی الذات، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، یہ بدترین شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا یہ بدترین شرک ہے، اوریا ترین شرک ہے۔ اس شرک پر اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے۔ دوسرا شرک ہے شرک فی الصفات، یہ معاملہ ٹیڑھا ہے۔ اس میں ایسا ہو کہ صفات کے لیے جو ہے ہماری زبان میں جو الفاظ ہو وہ محدود ہو، وہی الفاظ اللہ کے لیے بھی مشتمل یعنی کہ شامل ہے، اور مخلوقات کے لیے بھی اللہ بھی موجود ہے اور ہم بھی موجود ہے۔ وجود ایک وصف اور صفت مشترک ہو گیا، اللہ بھی علیم ہے اور ساتھ ہی انسانوں میں بھی عالم ہوتے ہیں، اللہ ماں بھی ہوتے ہیں۔ علم ایک قدر مشترک ہو گیا، اللہ قدیر ہے اور اللہ ہی نے انسانوں کو بھی کچھ نہ کچھ قدرت تو دی ہوئی ہے، وہ بھی ایک قدر مشترک ہو گئی، وصف مشترک ہو گیا، ایک جیسا ہو گیا۔ اللہ زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہے، یہ بھی ایک قدر مشترک ہو گیا، وصف مشترک ہو گیا۔ اللہ دیکھتا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ سنتا ہے اور ہم بھی سنتے ہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے اور ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، اللہ کلام کرتا ہے اور ہم بھی کلام کرتے ہیں۔ تو یہ جو اشتراک لفظی ہے اس کی وجہ سے بہت بڑے مغالطے واقع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا شرک ہے شرک فی الحقوق، جو حق صرف اللہ کا ہے اس میں کسی اور کو شامل کر دینا، جو حق صرف اللہ کا ہے اس میں کسی اور کو شامل کر دینا۔ یہ اصل میں شرک عملی کی مختلف صورتیں ہوں گی جو اس تیسرے عنوان کے تحت ہمارے یہاں زیر بحث آئے گی۔ اب یہاں سے ہم ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے شرک فی الذات، یہ دو قسم کے مذاہب میں دو مختلف صورتوں میں ظاہر ہوا ہے۔ یہ دو قسم کے مذاہب میں دو مختلف صورتوں میں ظاہر ہوا ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، بڑی ستم ظرفی کی بات ہے۔ اس شرک فی الذات کی بدترین شکل پیدا ہوئی ان قوموں میں جو انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو ماننے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لوگ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے لوگ جو عرب میں آباد تھے، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان عربوں کی اکثر بتوں کے نام مؤنث ہے۔ لات، عزا عزیز کا مؤنث ہے، منات وغیرہ۔ اس دور کے عرب نعوذ باللہ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کو بیٹیوں کی طرح عزیز ہے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہے، یہ بیٹیاں ہماری شفاعت کریں گی اللہ کے ہاں۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دینا یہ شرک فی الذات ہے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دینا یہ شرک فی الذات ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات میں شریک کی گئی۔ جیسے عرب کا بیٹا عربی ہوگا، ترک کا بیٹا ترک ہوگا، اسی طرح لوگوں نے اللہ کا ہم پلہ بنا دیا، مد مقابل بنا دیا، کفو بنا دیا، یعنی کہ ہم جنس ہم ذات بنا دیا، یعنی کہ ہم جنس بنا دیا۔ یہی شرک فی الذات کی بیماری سب سے زیادہ شدید اور مکروہ ترین شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے پیرووں میں پیدا ہوئی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ کا بیٹا مان لیا، بیٹا مانا۔ ایک محدود پیمانے پر یہودیوں میں بھی ایک دور یہ شرک فی الذات کی بیماری پیدا ہوئی کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔
اس کی وجہ یہ بنی کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کی جو دعوت توبہ تھی اس سے بنی اسرائیل میں ایک اصلاح کا آغاز ہوا، ان کے حالات بدلے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دوبارہ دنیا میں عزت سے، طاقت سے، قوت سے سرفراز کیا۔ تو اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں عقیدت محبت ہونی ہی چاہیے تھی، اور یہ عقیدت و محبت کا غلو حد سے گزرنا بہت زیادہ مبالغہ ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کو، نبیوں کو، یا اولیاء اللہ کو، یا اللہ کی اولاد یا اللہ کے کوئی اور طرح کے رشتہ دار قرار دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے کر شرک فی ذات کے مرتکب ہوئے، تو جس کیفیت کے ساتھ عیسائیوں شرک فی ذات کے مرض کا ظہور ہوا، عیسائیوں میں اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ عیسائیوں کی گمراہی کا عالم یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صلبی بیٹے ہیں، صلبی بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ انتہا درجے کی اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ قرآن مجید میں جتنا غضب، جتنا غصہ اللہ کو شرک فی ذات پر آتا ہے، اتنا غصہ کسی اور طرح کے شرک پر نہیں آتا۔ قرآن مجید میں جتنا غضب، جتنا غصہ اللہ کو شرک فی ذات پر آتا ہے، اتنا غصہ کسی طرح کے شرک پر نہیں آتا۔ قرآن میں پارہ نمبر 16، سورت نمبر 19، سورہ مریم، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آیت نمبر 88 سے 92 میں فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ اور کافروں نے کہا کہ رحمان نے اولاد اختیار کی ہے، بے شک تم انتہائی ناپسندیدہ بات لائے ہو، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لیے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے۔ اگر اس لہجے کو ہم سمجھے تو کہ اس میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کا جو غضب مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، اسے پہچان سکے۔ کلام کی اگر شناخت ہو کہ اللہ فرما رہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم ایک بہت ہی خوفناک، بہت ہی خطرناک، بہت ہی گستاخی والی بات لے کر آئے ہو، اور وہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کے جناب میں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، وتنشق الارض، زمین شک ہو جانے کو ہے، وتخیر الجبال حدا، یہ پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر جانے کو ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان بدبختوں نے کسی کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ تعالی رحمان کی شان کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، یہ بڑا باریک نقطہ ہے کہ اولاد کی ضرورت تو ہمیں ہوتی ہے، اولاد کی خواہش ہمیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم فانی ہے، ایک دن موت آئیں گی تو ہمارا وجود تو ختم ہو جائے گا۔ اب اولاد کے ذریعے ہمارا ایک معنوی تسلسل برقرار رہے گا، ہمارا نام دنیا میں چلے گا، تو اولاد ہم انسانوں کی ضرورت ہے۔ رحمان کی شایان شان، رحمان کی شان کے شایان شان اولاد نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ رحمان ہے. رحمان کی شان یہ ہے کہ حی یعنی کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، یعنی کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، جس کو کبھی بھی موت نہیں آ سکتی. لہٰذا اللہ کو کوئی احتیاج ہی نہیں. اللہ تعالیٰ رحمان کی شان کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے. تو شرک فی الذات شرک کی بدترین صورت ہے، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، بدقسمتی سے ستم ظرفی والی بات کہ یہ شرک فی الذات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے اندر بھی تھی. حالانکہ وہ دعویٰ تو یہی کرتے تھے کہ ہم دین حنیف پر ہے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں شرک سے حفاظت فرمائے. ناظرین، شرک کا سلسلہ چل رہا ہے، شرک کی تفصیل کا سلسلہ چل رہا ہے. سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21 اور 22 میں انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ حصہ نمبر 19 میں بھی چلے گا. آپ سماعت فرمائیں. دعا کی درخواست ہے، اسے اپنے قریب تک پہنچائے. قرآن کو جاننا بہت ضروری ہے. جو کوئی بھی ذرائع ہو، قرآن کو اچھی طرح جانیے اور پوری دنیا تک پہنچائے. اللہ کے پیغام کو ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا حق ادا کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا حق ادا کرنے والا بنائے. آمین آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.